آئے میری جان خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدمزاد پر، وہ بچا نہیں سکتا، اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا۔ اے صیون تیرا خدا پشت در پشت، خداوند کی حمد کرو۔ آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں میرا سلام، خدا آپ کو برکت بخشے، بہت برکت بخشے، کیونکہ اس میں اس کی خوشی ہے۔ ایسا لکھا ہے کہ وہ خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ خدا کرے آپ کو وہ خوشی نصیب ہو جس کا تعلق دنیا کی چیزوں ہی سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوشی ہے جو خدا کی اپنی خوشی ہے، جو ہمیشہ تک رہتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کے کلام میں جو آپ پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں جو آپ کو بخشا گیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ خوشی ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ خدا کرے آج آپ کو بڑی خوشی نصیب ہو۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کی ضروریات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ خداوند کا کلام سن رہے ہیں، اس لیے آپ نراش اور نا امید نہیں ہوں گے۔ خداوند کے پیارو، آپ جو کلام سن رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب میں نے خداوند کے پاک کلام میں سے زبوروں کی کتاب میں سے پڑھا، 146 زبور۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے جس پر سوچنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، جس پر ہماری ہر خوشی کا انحصار ہے، آدھارت ہے، جس سے جان کر اور اس کا تجربہ کر کے اس زندگی میں ہم خوش رہ سکتے، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، جس کا ذکر بائبل میں ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کیسے؟ خوشی بخش کر۔ جب کسی کو خوشی بخشتا ہے وہ، جب کسی کے چہرے پر
مسکراہٹ ہوتی ہے، اداسی جاتی رہتی ہے اور اس کا دل جگمگا اٹھتا ہے، جیسے چہرے پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو اسے برداشت نہیں ہوتی، بے قابو ہو جاتا ہے خوشی کی وجہ سے، اسے دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ دیکھو کچھ چیزوں کا ذکر ہے یہاں لکھا، مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہوتا خدا کسی ایسے وکیل کو کھڑا کر دے گا جو اس کی مدد کرے گا، اور جب وہ مظلوم سنتا ہے کہ اس پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا اور اب وہ آزاد ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے، وکیل بھی خوش ہوتا ہے۔ اور لکھا خدا اس سے خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو یہاں لکھا ہے جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، بچے روتے ہیں بھوک کے مارے، چھوٹا بچہ رو رہا تو ماں دودھ پلاتی تو پیتے پیتے پھر سو جاتا ہے، پھر کھیلنے لگتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے دودھ پی کے۔ لوگ کئی کئی دن کے بھوکے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے خدا کسی کے دل میں ڈالتا ہے، جب وہ کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں کہتے ہیں خداوند تیرا شکر، اور خدا خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ اب وہ بھوکا نہیں ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلا کے بڑا خوش ہوتا ہے، خدا دے دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو کسی کے پاس تھوڑا سا ہو بھی اسے بھی لوٹ لینا چاہتا ہے، لیکن شکر ہے خدا کا ان بھائی بہنوں کے لیے جنہیں فکر ہوتی ہے، خدا ان سے بھی خوش ہوتا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لکھا قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، طرح طرح کی غلامیاں ہیں، سب سے خطرناک قید جو ہے وہ گناہ کی ہے، بری عادت کی ہے، طرح طرح کی بری عادتوں کا انسان غلام ہو جاتا، لیکن خدا ان کو آزاد کر کے بڑا خوش ہوتا، جب اسے آزاد کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ نا امید ہو گیا انسان، گر گیا ہے، گناہ میں گر گیا ہے، جہاں ہاتھ لگائے، سونے کو ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں راکھ ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، سب طرف سے ناکامی ناکامی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کا دھیان آ جاتا خدا کی طرف، اور وہ کہتے ہیں اسے بھی تو پکار کے دیکھتے ہیں، کیا کر لیا ہم نے، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب چلو اس کے سامنے جھکتے۔ وہ انہیں اتنا سرفراز کرتا، بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ خدا کی خوشی نہیں ہے کہ انسان دکھ میں رہے۔ ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں حزقیل نبی میں سے، حزقیل نبی کی کتاب ہے پرانے عہد نامے میں، اس میں لکھا ہے کہ 18واں باب ہے، اور یہ 2 جگہ اس کا ذکر ہے، 33ویں باب میں بھی ہے یہی بات۔ خداوند فرماتا کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ خدا خوش ہوتا ہے اس دن دیکھ کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوٹ مار کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، بیوہ یتیموں پر جب ستم ہو رہا ہوتا خوش ہوتا ہے، جب معصوم بچوں کو بدماش لوگ ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہوتے تو وہ خوش ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، انصاف ہوگا، لیکن خوش کس سے ہوتا ہے وہ؟ خداوند فرماتا ہے کہ شریر کی موت سے میری خوشی ہے۔ کیا شریر کی موت سے میری خوشی ہے؟ یعنی خدا تو شریروں کی بھی موت برداشت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے شریر بھی بچ جائیں۔ گناہ گاروں کو آواز دی جا رہی ہے، یہ گناہ گاروں کو مژدہ سنایا جا رہا، خوشخبری۔ خداوند فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے، اس میں میری خوشی ہے کہ شریر بدکار وہ میرے پاس آ جائیں، میں ان کی زندگی تبدیل کر دوں، پھر جو خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی بات کا ذکر یہ ہے 32ویں آیت میں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی نصیب ہو۔ آپ کو معلوم ہے خداوند یسوع مسیح نے یہی بات تو کہی ہے، یہی بات ہے جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، اس کے کلام میں، اس کے کاموں میں بالکل یہی بات نظر آتی ہے۔
اس پر اعتراض کر دیا راست بازوں نے. لوکا کی انجیل کا 15واں آپ دیکھیے. کچھ ایسے مومنین ہیں، ایسے کچھ راست باز ہیں جن کی خوشی اسی میں ہے کہ دوسرے برباد کیے جائیں. خداوند یسوع مسیح پر بڑا بھاری اعتراض ان کا یہ ہے. سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. بہت ناراض ہے. انہیں کچھ معلوم نہیں کہ خدا کی خوشی کس بات میں. ان کی یہی خوشی ہے کہ جو گناہ گار پکڑا جائے اسے پتھراؤ کرو، ثابت کرو کہ ہم بہت اچھے، بہت نیک، بہت راست باز لوگ ہیں. ہم خداوند کی راست بازی کو اس دنیا میں قائم کر رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے. حیرت آسمان پر بہت سے ایسے مومن ہوں گے، ایماندار ہوں گے، راست باز ہوں گے، جو نیچا سر کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں نہیں بتایا تھا کسی نے کہ گناہ گار بھی خدا کی حضوری میں ہوں گے، کہ گناہ گاروں کو بھی جنت نصیب ہوگی. ہمیں نہیں معلوم تھا. حیرت زدہ ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. لیکن خداوند کی خوشی اس بات میں ہے کہ گناہ گار توبہ کر لے، بچا لیا جائے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. یہ ہے خداوند کی خوشی. اور دیکھو کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے کاموں میں اور اس کے کلام میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی خوشی یہ نہیں ہے کہ گناہ گار تباہ کیا جائے. ہرگز نہیں. خدا کو دکھ ہوتا ہے اس سے. یہ خدا کا ارمان ہے، یہ خدا کا جسے عرفان حاصل ہو جائے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. جو خوشی خدا کو ہوتی گناہ گار کو بچا کے، وہی خوشی اس بھائی کی ہوگی، اس بہن کی ہوگی جس کا خدا کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق ہوا. دیکھو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں عجیب قسم کی خوشی نظر آتی ہے. متی کی انجیل کے 9ویں باب میں بھی دیکھیں گے، اور مرکز پہلا باب 40ویں آیت. یہ دو بہت ساری مثالیں ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن کچھ مثالیں ہیں جن میں سے ایک مثال ایسی ہے. ایک آدمی کی جب کوڑ شروع ہوا ہوگا تو بدن پر، ہاتھ پر نشان ہوں گے. تو گیا ہوگا وہ ہیکل میں، کاہنوں نے اسے دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا پھر مت آنا، یہاں تجھے کوڑ ہے، اپنے گھر مت جانا، تجھے کوڑ ہے، تو کوڑھی ہے، تو ناپاک ہے. نہ وہ خدا کے گھر جا سکے نہ اپنے گھر جا سکے. ایک جگہ تھی جہاں پر کچھ غار جیسے تھے، وہاں پر یہ کوڑھی اکٹھے رہتے تھے. ان کے رشتہ دار باہر جا کے کھانا رکھ جاتے تھے، رکھا کھانا اور اپنا واپس آ گئے، وہاں سے دیکھتے تھے اپنے رشتہ دار کو. تو یہ کوڑھی معلوم نہیں کہاں سے اس نے سن لیا یسوع مسیح کے بارے میں، آ گیا، ہمت کر کے آ گیا. اور خدا ان کی طرف دیکھ رہا. آپ نے دیکھا کبھی کسی کوڑھی کو؟ میں نے دیکھے. میں نے ان کے ساتھ جا کے ان کو خدا کا کلام سنایا ہے. انہوں نے مجھے چائے بنا کے پلائی، وہ میری پاک عشا تھی. بہت پاکیزہ کھانا تھا جو میں نے ان کے ساتھ کھایا تھا، کیونکہ وہ سب یہی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ہیں کوڑھی لیکن خداوند ہمیں پیار کرتا ہے. وہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ گندا کوڑ جو دکھائی نہیں دیتا اس سے ہم کو بچا لیا اس نے. یہ کوڑھی آیا یسوع مسیح کے پاس اور کہتا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تجھ میں قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے تیرے پاس. یہ نہیں مجھے معلوم کہ تو ایسا کر کے خوش ہوگا کہ نہیں. تو چاہتا ہے میں بچ جاؤں، میں تو اسی امید سے آیا ہوں. اگر تو چاہے، اگر تجھے اس بات سے خوشی ہوگی تو میں تیرے پاس آیا ہوں. میں کوڑی ہوں. اس نے کہا مجھے نظر آتا ہے، ادھر آ. ٹھیک ہے، اس نے اسے چھوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس کو کہا ادھر آ، ارے میں تیرے لیے آیا ہوں، تیرے گناہوں کی نجات کے لیے میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں، ادھر آ. اور لکھا کہ جب وہ ہٹا ہے تو حیران، ہاتھ یہ کیا ہوا میرے ہاتھ کو؟ ارے میری ناک کو کیا ہو گیا؟ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے تو دانت دکھائی دیتے تھے، ہونٹ کہاں سے آ گئے؟ کتنا خوش ہوگا وہ.
کوئی اندازہ لگا سکتا خدا کی خوشی کا؟ خدا یسوع مسیح کی خوشی کا اندازہ کبھی لگایا جا سکتا ہے؟ ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ جس کے لیے میں اپنی جان دینے آیا ہوں میں نے بچا لیا اس کو. اب تو ناپاک نہیں ہے، اچھا میں نے تیری ناپاکی تجھ سے دور کر دی، میں نے تیری بلائیں لے لی ہیں، میں نے تیری سزا اپنے اوپر لے لی. سب کہیں گے تیرے گناہ کا نتیجہ ہے یہی کہہ کے تجھے نکال دیا تھا خدا کے گھر سے، تجھ پر لعنت ہے، تیری لعنت میں نے لے لی، میں خوش ہوں کہ اب تو بچ گیا. یا اپنے آپ کو دکھاوا ہے، کل میں بتا لوگوں کو دکھا جہاں سے تو نکالا گیا تھا وہاں میں تجھے واپس بھیج رہا ہوں. کوڑھی کہہ کے نکالا گیا تھا، جا کے دکھا کہ خدا کی محبت نے کیا معجزہ کیا ہے تیری زندگی میں. خدا میں بڑا خوش ہوتا ہے اس سے. وہ ناراض ہو رہے تھے فریسی اور صدوقی، تو گناہ گاروں سے ملتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا، ہم تو نہیں، تو ناپاک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ناپاک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں. تمہیں معلوم نہیں خدا کتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی کوڑھی بچے. ایک اور عورت تھی، وہ بھی ناپاک تھی بیچاری، اس کو بہت گندی بیماری تھی. متی کی انجیل کے 9ویں باب میں اس کا ذکر ہے. سب کچھ کر چکی تھی بیچاری، حکیموں کے پاس جاتی تھی، جو مانگتے تھے دے دیتی تھی، لیکن لکھا اس کے بارے میں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. فائدہ کچھ نہیں ہوا بیچاری کا، بلکہ جو 2-4 پیسے اس کے پاس تھے وہ بھی جاتے رہے. ناپاک ہے، کچھ بھی نہیں اس کی زندگی کا مقصد. اپنے گھر میں اسے کوئی پوچھتا ہے نہ خدا کے گھر جا سکتی ہے، کسی کو چھو نہیں سکتی، جس چیز پہ بیٹھ جائے وہ ناپاک. پتہ نہیں کہاں سے اس نے سن لیا خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں. آ گئی تو آدمیوں کے بیچ میں تو آ نہیں سکتی تھی، پیچھے سے آئی چپ چاپ سے اور اپنے دل میں کہہ رہی تھی. کہا نہیں اس نے، دل میں کہہ رہی تھی. ارے تو خدا ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اس کو معلوم ہوتا. اس نے چھوا، اچھی ہو گئی. اس کو بلایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ خداوند کی محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اس کی محبت کے معجزات کیسے ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی، یہ بات ان کی نظر میں بہت ہی گھنونی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کوڑھیوں کو چھوتا، اس عورت کو چھوتا. عورت ذات بتاؤ، آدمی ہوتا تو بہت اور تھی، تو عورت ہے بیچاری. عورتوں کا تو درجہ کوئی نہیں تھا. خدا کا شکر ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے پہلی بات کہی، بیٹی. کتنا خوش ہوا ہوگا خداوند کہہ کے اسے بیٹی. بیٹی سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. تیرے باپ نے تجھے کہہ دیا تھا کہ تو میری کچھ نہیں، سب نے نکال دیا تھا تیرے گناہ. خدا جانے کس گناہ کی لعنت تجھ پر پڑی ہے. یہ بیماری اچھی ہوتی ہی نہیں. اسے خداوند کہہ رہا بیٹی، بڑے پیار سے کہا اسے بیٹی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس پر اپنے ہاتھ رکھے، اسی دم وہ اچھی ہو گئی. واہ بھائی واہ، یہ ہے خداوند کی خوشی. جب ہم لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے یہ تو گناہ گاروں کا یار ہے، یہ الزام تھا، یہ گناہ گاروں کا یار، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. یار، شکر ہے خدا کا کہ گناہ گار کا کوئی یار ہے، ورنہ میرا کون ہوتا. یہ بڑا پیارا الزام ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، بڑا پیارا الزام ہے، بڑا امید بخش الزام ہے. گناہ گار کی روح میں شادمانی آتی ہے اسے سن کر کہ میرا بھی کوئی گناہ گار ہے، میرا بھی کوئی یار ہے، میں گناہ گار ہوں، میرا بھی کوئی مددگار ہے، میرے لیے بھی خدا کا پیار ہے.
خدا یسوع مسیح نے وہاں پر 3 کہانیاں سنائی ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا کتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی ملزوم کوئی بے آس، اس کی کوئی امید نہیں رہی، سب طرف سے ٹھکرایا ہوا، جس کا ضمیر خود کو اس کو ملامت کرتا، اس کا ضمیر ہی اس کا دشمن ہے کہ تو ہے اسی لائق، جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا پھل تجھے مل رہا ہے، جو تو نے بویا ہے وہ اسے کاٹنا پڑے گا، خدا کچھ نہیں کرے گا تیرے لیے، تو گناہ گار ہے، تو سزاوار ہے، تو نکما ہے، تیرے لیے کوئی امید۔ ان کو وہ سن کے تو یسوع مسیح کے پاس آتے تھے اور لے جاتے تھے کہ ہمارے گھر آ جاؤ، چلا جاتا تھا۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے کہ ہم نے سنا تو کھانا کھاتا ان کے ساتھ جا کے، تو کہاں سے ربی ہے، تو کہاں سے نبی ہو سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے ان کو 3 کہانیاں سنائی، ایک عورت سے تعلق رکھنے والی، اس کا کچھ کھو گیا تھا، ایک بھیڑیں چرانے والا، اس کی بھیڑ کھو گئی تھی، ایک باپ تھا جس کا بچہ چلا گیا تھا گھر سے۔ لیکن ان تینوں حالتوں میں خداوند یسوع مسیح نے دیکھو کیا کہا ہے، 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، اپنے آپ کو راست باز سمجھتے، توبہ نہیں کرتے، ان کے مقابلے میں ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ بے شک کوڑھی اچھا ہو گیا، بے شک وہ ناپاک عورت نے شفا پا لی، ارے لازر کو قبر میں سے بلا لیا تھا اس نے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی آسمان پر اس کی وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار پہچان لے کہ میں تو کوڑھی سے بھی گندا ہوں، میں تو ناپاکی سے بھی ناپاک ہوں، میرا کیا ہوگا، کہاں جاؤں، کہاں ڈوب مروں۔ اس آدمی کو جب خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ملے اور اسے خدا کی قسم کا پتہ لگا کہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں کچھ خوشی نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں توبہ کرے آ جائے میرے پاس، تو لکھا آسمان پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو خداوند آسمان پر سے زمین پر لے کے آیا ہے، وہ خوشی جو آسمان کی اسے وہ زمین پر لے کے آیا ہے۔ توبہ کرو، پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے یہی کہی تھی جب اس نے بات چیت شروع کی، جب اس نے کلام کیا تو پہلی بات یہی کہی ہے، توبہ کرو، آسمان پر بڑی خوشی منائی جائے گی، توبہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، خدا اس سے خوش نہیں ہے۔ توبہ کر لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، 99 ہوں ایک طرف، اب وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہو، ایک ہو بیچارہ جو رو رہا ہو، اب وہ آ جائے یسوع مسیح کے پاس، میں گناہ گار ہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں مجرم ہوں، ملزم نہیں، میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، سے کہتا آجا میرے بیٹے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہاں لکھا ہے 10ویں، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے۔ سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، نیچے دیکھتے ہیں گناہگار رو رہا، اوپر دیکھتے ہیں تو خدا خوشی منا رہا ہے۔ پھر ایک باپ تھا، اس کا بیٹا لوٹ آیا، اس نے توبہ کری، باپ نے نہیں اس سے پوچھا پیسے کا کیا ہوا، کیا کر لیا تو نے اپنا یہ حال، تو میری ناک کٹوا دی، میرے نوکروں کا حال تیرے سے اچھا ہے، کچھ نہیں کہا، اس کو گلے سے لگا کے بہت رویا ہوگا، بہت رویا ہوگا، اور وہ لڑکا حیران ہوگا، اس کو پھر پتہ لگا باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بھائی ہو، کوئی ایسی بہن ہو جسے اس بات کا تجربہ ہو کہ جب وہ گناہ میں پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کو جب خداوند یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ جیسے اس کی روح کو اپنے گلے سے لگا کے کہتا، میری بیٹی اپنا ڈر، میرے بیٹے آج تو میرا ہو گیا، تیرے لیے آسمان پر خوشی منائی جا رہی ہے۔
اس سے پوچھو خوشی کیا ہوتی ہے، وہ بتائے گا شادمانی کیا ہوتی ہے۔ یہ خوشی آپ کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب خوش ہوں، ہم سب کو یہ خوشی نصیب ہو جو خدا آسمان سے زمین پر لے کے آیا ہے، اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا خدا ان میں خوش رہو، خدا ان میں خوش رہو۔ خدا ان کے پیاروں، ہم خدا ان کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ بے شک یہ گناہ کا نتیجہ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہی اس لیے ہوں، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں راستہ نہیں بتاؤں گا کہ ایسا کرو، راستہ میں خود ہوں۔ میرے پاس آؤ، توبہ کرو، مان لو اپنے گناہ کو، میں لے لوں گا تمہارا گناہ۔ میں اسی لیے آیا ہوں، اس کے لیے لکھا اس نے، وہ خود اپنی ہماری بدکاریوں کو خود اٹھا لیتا ہے۔ وہ اس نے ہمارے گناہوں کو اور بدکاریوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم بچیں۔ تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں گناہ گار بھائی جو پریشان ہیں اپنی زندگی سے، ہر طرف سے تھو تھو، ہر طرف جدھر جاؤ ادھر سے ٹوکریں، کوئی نہیں پوچھتا گناہ گار، جب پکڑا جائے، جب تک عیاری کرے، مکاری کرے اور بچا رہے وہ بات اور ہے، لیکن جو یہاں نہیں پکڑا جائے گا وہاں پکڑا جائے گا، پکڑا تو جائے گا، گناہ سے کوئی بچ تو سکتا نہیں۔ لیکن خداوند کہتا کہ میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ تم پکڑے جاؤ، جکڑے جاؤ، برباد کیے جاؤ، ہمیشہ مجھ سے دور رہو، یہ میری خوشی نہیں ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے میری خوشی اس میں ہے کہ گناہ گار توبہ کرے اور نجات پائے اور زندہ رہے۔ خداوند چاہتا ہے میرے پیارے بھائی، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو۔ جو اس کے شاگرد ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کو دے دیا ہے، ان کو یہی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ خوشی جو خدا باپ کی ہے، جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، جو پاک روح بخشتا ہے، یہ خوشی شاگردوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ہے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کا بھلا کر کے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ خدمت کریں، بھوکوں کی خدمت کریں، بیماروں کی خدمت کریں، کوڑھیوں کو دیکھیں ان کی خدمت کریں، گناہ گاروں کو لے کے آئیں خدا ان کے پاس۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو۔ ایمانداروں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بھائی جسے معلوم نہیں ہے، جو دکھی ہے، جو برباد ہو رہا ہے، اسے یسوع مسیح کا پتہ لگ جائے، بچ جائے، خدا خوش ہو، آسمان پر خوشی منائی جائے، اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں خوشی پھیل جائے۔ اور یہی وہ خوشی ہے جو خدا ایمانداروں کو بخشتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کو خوشی دے، لے لو، کہہ دو مجھے اس خوشی کی ضرورت ہے۔ اور ساری خوشیاں اس دنیا میں جو دنیا کی ہیں وہ رہتی ہیں، لیکن وہ خوشیاں پر حالات پر ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، رہتی نہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ خدا کی اپنی خوشی ہے جو آپ کو دے رہا ہے، لے لو۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔